باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کا جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عظیم المرتبہ پیغمبر تھے۔ ہمارے پیارے نبی سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چند پیغمبروں کے ماں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے سارے پیغمبر آئے۔ ہمارے نبی بھی انہی کی نسل میں سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصارہ بھی مانتے تھے اور مسلمان تو بہت ہی زیادہ ہی مانتے تھے۔ ہر نماز میں آپ کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے اور وہ راستی والے پیغمبر تھے، یعنی کہ سچے اور راہ راست پر تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بے شک اللہ کے فرما بردار تھے اور بالکل ایک ہی طرف کے ہوئے رہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی اور آخرت میں بھی۔ یہودی اور نصارہ تو ان سے بہت زیادہ قربت کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصارہ تھے، بلکہ وہ سیدھے راستے پر تھے اور وہ تقویٰ والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سفر میں گزری۔ آج شام میں ہیں تو کل مصر میں، پھر کچھ عرصے بعد اردن یا فلسطین میں، کبھی حجاز کے دورے کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عراق کا نام بابل ہی تھا، یا عراق کے ایک شہر کا نام تھا۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ گمراہ تھے۔ ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ آپس میں ان کا برتاؤ بھی اچھا نہیں تھا۔ نہایت ہی سنگ دل تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، زندہ انسانوں کو آگ میں پھینک دیتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ رحیم المزاج اور حلیم الطبع تھے۔ رحیم المزاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت رحم والے تھے اور رحم دل تھے، لیکن آپ کی قوم رحم دل نہ تھی بلکہ سنگ دل اور ظالم تھی۔ حلیم الطبع کا مطلب یہ ہے کہ آپ بردبار اور صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے تھے، لیکن آپ کی قوم ان صفات سے بالکل محروم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ابراہیم عمدہ نمونہ ہے، اس لیے تمہارے اندر بھی یہی صفات ہونی چاہیے، برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اے قوم، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو پوج رہے ہو، نہ تو ان میں یہ طاقت ہے نہ یہ نقصان پہنچائیں اور نہ فائدہ پہنچائیں۔ قوم نے کہا ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے رب وہی ہے جس نے مجھ کو اور تم سب کو پیدا کیا، وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ آپ پر ایک دور ایسا بھی گزرا جو سراسر آزمائش تھی۔ آپ نے خود بھی اپنے عقل و فہم سے کام لیا۔ آپ نے غور کرنا شروع کیا کہ قوم بتوں کے علاوہ چاند، سورج اور ستاروں کو کیوں اپنا معبود سمجھتی ہے، جبکہ یہ سب زوال پذیر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے رات کو ستارے دیکھے تو خیال کیا کہ یہ رب ہو سکتا ہے، پھر کہا یہ میرا رب ہے۔ جب غائب ہو گئے تو فرمایا کہ غروب ہو جانے والے سے میں محبت نہیں رکھتا۔ جب چاند کو چمکتا ہوا پایا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی اوجھل ہو گیا تو فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ جب آفتاب کو دیکھا تو فرمایا یہی میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ میں
سیدھے راستے پر ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے بتائے ہوئے طریقے یا باپ دادا کے طریقے جو وہ خود کرتے تھے ان پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کیا، اندھی تقلید نہیں کی۔ اللہ کی رحمت بھی شامل رہی۔ شہر بابل کی روایت کے مطابق وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ میلے میں لوگ تجارت سامان لے کر جا کے فروخت کرتے تھے۔ وہاں بت بھی فروخت ہوتے تھے، ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی تھیں، اس لیے لوگ میلے میں جاتے۔ وہاں تفریح کا سامان بھی مہیا تھا، لوگ رنگ رلیاں مناتے، سیر و تفریح کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف لوگ میلے میں جمع ہوئے خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے چولہے سے چنگاری اڑی، آگ لگ گئی، ہر شے جل کر بھسم ہو گئی، بت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا، یہ بت اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکتے، یہ کس طرح معبود کہلائیں گے؟ معمول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا۔ تمام لوگ میلے میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے، لیکن اب کی سال انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ بولے کہ میلے میں جب لوگ چلے جائیں گے تو میں ان بتوں کی درکت بنا دوں گا۔ سب میلے میں چلے گئے۔ میدان خالی تھا، بت خانے کے آس پاس بھی کوئی موجود نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا موقع تھا۔ وہ بت خانے میں گھسے اور تمام بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا، ماں سوائے بڑے بت کے۔ بڑے بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اسے سالم رہنے دیا، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا جس سے بتوں کو توڑا تھا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو پروت بت خانے میں داخل ہوئیں۔ آپ ایک نیک خاتون تھیں، عظمت و عفت میں مثال رکھتی تھیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بڑے بت سے پوچھ لو، اس کو پتہ ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی سارہ کے ساتھ شاہ مصر کے پاس گئے جو ان کی رشتہ دار تھیں۔ اسی بنا پر شاہ مصر نے حضرت بی بی سارہ کو اپنے محل میں بلایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھے، اسی وجہ سے بی بی سارہ کو محل میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر سے تھک چکے تھے، اسی وجہ سے بادشاہ سے کوئی بات نہ کر سکے، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے جیسے ہی حضرت بی بی سارہ کی طرف پوری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس پر بی بی سارہ کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً ہی بی بی سارہ سے معافی طلب کی۔ حضرت سارہ نے ان کا سارا قصور معاف کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ مصر شاہ نے، جو آپ کے اخلاق سے بہت متاثر تھا، اپنی بیٹی کا ہاتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا اور بہت ہی سامان، مال و اسباب بھی ساتھ کر دیا اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ حضرت ہاجرہ کو اپنے گھر لے گئے۔ زندگی بڑی خوشگوار سے گزرنے لگی۔ حضرت بی بی سارہ اور حضرت بی بی ہاجرہ محبت و اتفاق سے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ عرصے قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہوئے، اسی لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کو غم تھا۔ حضرت سارہ کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی، جس سے وہ اکثر غم میں رہا کرتی تھیں۔ پہلی بیوی کی اولاد نہ ہونے پر آپ بھی پریشان رہتے تھے۔ آپ بے حد مہمان نواز تھے۔ جب تک آپ اپنے دسترخوان پر مہمان کو نہیں بٹھاتے، آپ نہیں کھاتے تھے۔ معمول کے مطابق آپ کھانے کھانے کے لیے مہمان کا انتظار کر رہے تھے۔ مہمان آ پہنچے، آپ نے مہمانوں کا استقبال کیا اور خوش ہوئے۔ جب آپ نے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے رویے پر حیرت ہوئی۔ آپ مہمانوں کے لیے جانور کو ذبح کرتے اور بھون کر ان کے سامنے رکھتے تھے۔ ان آنے والے مہمانوں کے لیے بھی اسی طرح کا انتظام کیا تھا، لیکن مہمان کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ آپ کے زمانے میں یہ روایت تھی کہ مہمان کھانا نہ کھائے تو اس کا مطلب اعلان جنگ ہوتا ہے۔
آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر مند دیکھ کر آنے والے مہمانوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیں، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو ان کے گناہوں کی سزا دینے آئے ہیں اور آپ کے لیے بھی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ فرشتوں نے کہا، حضرت بی بی سارہ کے بطن سے بھی اولاد ہونے والی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور سوچا کہ میری عمر 100 برس ہے اور بی بی سارہ کی عمر 80 برس ہے، بھلا اس بڑی عمر میں کوئی کس طرح اولاد کی امید رکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ قادر المطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت بی بی سارہ فرشتوں کی بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، اس عمر میں کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ فرشتوں نے اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت بی بی سارہ کو سنائی۔ فرشتوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اسحاق کا بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت اور برکت کرنے والا ہے، یہ تمہاری اولاد کو ستاروں کی مانند بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، ان کا نام اسحاق رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب حضرت ہاجرہ کے پاس رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ 3 راتیں ایسے ہی خواب نظر آیا۔ انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے تھے بلکہ وحی کا حصہ ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے بلا جھجک کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ضعیف باپ اپنے ارمانوں اور دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو اللہ کی راہ میں کی خاطر قربان کرنے کو تیار ہو گیا تو بیٹا ابراہیم کا تھا، اس نے فوراً مان لیا اور اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی۔ رحمت خداوندی نے جوش مارا اور آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مینڈھا رکھ دیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کریں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آج بھی فرزند توحید اسی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائش میں گزری۔ پہلی مرتبہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری مرتبہ اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو سنسان اور ویران علاقے میں تنہا چھوڑنا پڑا۔ تیسری مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا، لیکن اللہ نے رحم کیا۔ ہم بھی اسی طرح اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ اپنے اندر ایسا جذبہ اس طرح پیدا کر سکتے ہیں کہ جو شخص بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دیا جائے تو یہ قربانی ہے۔ جو مفلسی کے عالم میں ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو، ایسے شخص کی خبر گیری کرنا بھی قربانی ہے۔ جو ننگا ہو اسے کپڑا پہنانا بھی قربانی ہے۔ جو مرض میں مبتلا ہو اگر وہ غریب ہے تو اسے دوا فراہم کرنا بھی قربانی ہے۔ مانگنے والوں کو خراج دینا بھی قربانی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی قربانی ہے۔ وطن کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہونا بھی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے مکہ معظمہ آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے غرض سے مکہ شریف آئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ باپ نے بیٹے سے ملاقات کی۔ اس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل عرصے کے بعد مکہ مکرمہ
آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھ کے پھولے نہ سمائے، خوشی خوشی گلے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، بے شک تیرے رب نے مجھے اس کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیر کی جائے۔ باپ نے فرمایا، رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے، غرض کیا ہے میں عرض ہوں، میں حاضر ہوں، آپ کر گزریں۔ چنانچہ کعبہ کی تعمیر کے لیے دونوں کمر بستہ ہو گئے۔ روایت کے مطابق کعبے کی تیاری کا کام شروع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی کی، کعبے کی بنیاد کس جگہ رکھی جائے اور اس کے لیے کتنی جگہ گھیری جائے اور کس طرح تعمیر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر باپ اور بیٹے نے کھدائی شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بھیس میں پتھر لا کر رکھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ پتھر رکھ کر دیوار بلند کرتے۔ پتھر بہت وزنی تھے، اللہ نے انہیں قوت عطا کی۔ روایت کے مطابق بنیادوں میں کوہ ہرا کے پتھر استعمال ہوئے۔ جب دیوار اتنی بلند ہو گئی کہ اونچائی پر پتھر رکھنا دشوار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر دیوار بلند کی جا سکے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایسا پتھر تلاش کر کے لائے اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار بلند کیا۔ اسی کو مقام ابراہیمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سخت پتھر پر پاؤں کے نشان بن گئے۔ جب دیوار مرضی کے مطابق بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، ایک اور عمدہ سا پتھر لے آؤ تاکہ اسے ایک کونے پر نصب کیا جائے اور یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ طواف اسی مقام سے شروع ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسا پتھر مل گیا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام روشنی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان، یہ پتھر کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ پتھر ہے جسے جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے ہیں۔ اس پتھر کو ایک کونے پر نصب کر دیا گیا۔ طواف کا چکر اسی مقام سے شروع ہوتا ہے۔ اب کچھ واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 25 سورتوں میں آیا ہے۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا اور وہ بت تراشتے کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 2000 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ نے 15 سال کی عمر میں اللہ کی مخلوق پر غور شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 63 آیت میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پر 10 صفحے نازل ہوئے۔ آپ کا لقب ابو الاسفیان تھا۔ آپ نے 175 سال کی عمر پائی۔ انبیاء میں سب سے پہلے داڑھی آپ کی سفید ہوئی۔ ختنہ کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ انبیاء میں سب سے پہلے ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ سب سے پہلے کلی اور مسواک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سب سے پہلے منبر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ سب سے پہلے زیر ناف بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ سب سے پہلے ناخن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تراشے۔ سب سے پہلے مونچھیں اور بغل کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ سب سے پہلے استنجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلے سر کے بالوں کی مانگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکالی۔ آپ کے والد آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں کی، حضرت بی بی سارہ، حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت بی بی قطورہ۔ سب سے پہلے حدود حرم میں پتھروں کی علامت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصب کی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔ آپ کا بھائی حافظ محمد احمد۔